امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کے فرزند ارجمند ہیں محمد بن حنفیہ۔ یہ سیدہ خولہ بنت جعفر بن قیس حنفیہ کے بطن سے ہیں، اور سیدہ خولہ امیر المؤمنین ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں مال غنیمت کے طور پر آئی تھی۔ تو اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ سیدہ خولہ امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کے لیے حلال ہیں یا نہیں، کیونکہ حلال صرف ایک صورت میں ہی ہو سکتی ہیں، اگر امیر المؤمنین ابو بکر صدیق کو خلیفہ برحق مان لیں۔ اگر خلیفہ ناحق اور غاصب مانیں گے تو سیدہ خولہ بنت جعفر قیس حنفیہ جو ہے امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کے لیے حلال نہیں بلکہ حرام ہوں گی۔ یہ دھوکہ بھی نہیں دے سکتے کہ امیر المؤمنین علی المرتضیٰ نے سیدہ خولہ کو خرید کر آزاد کر دیا، اس کے بعد ان سے نکاح کر لیا تھا۔ تو حضور مسئلہ یہ ہے، شرعی مسئلہ، مفتی صاحب سے بھی پوچھ لیجئے کہ لوٹ مار کے مال کو خریدنا اور بیچنا اور اس سے نفع اٹھانا حرام ہے۔ اب ایک ہی صورت بچتی ہے سیدہ خولہ کو امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کے لیے حلال کرنے کی، وہ یہ ہے کہ امیر المؤمنین ابو بکر صدیق کو خلیفہ برحق مان لیا جائے، ورنہ امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کی امامت بھی جائے گی، ان کی معصومیت بھی جائے گی، بلکہ نعوذ باللہ ان کا ایمان بھی جاتا رہے گا اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق، کیونکہ ان کا فسق کو ثواب اور حلال سمجھنا لازم آئے گا۔ یعنی اہل تشیع کے نزدیک امیر المؤمنین ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں حاصل کیا جانے والا مال غنیمت تو لوٹ مار کا مال ہے نا، تو امیر المؤمنین علی المرتضیٰ نے لوٹ مار والا وہ مال خریدا جو کہ فسق تھا اور اس کو ٹھیک سمجھا، اور یہ کفر ہے، کیونکہ اہل تشیع کے نزدیک تو وہ لوٹ مار کا مال تھا نا، تو امیر المؤمنین علی المرتضیٰ اس لوٹ مار کے مال کو کیا کہہ رہے ہیں؟ مان رہے ہیں، حلال مان رہے ہیں، اور حلال کو حرام، حرام کو حلال ماننا یہ کفر ہے۔ اس طرح تو ان کا ایمان بھی جائے گا۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ محمد بن حنفیہ کو امام کیوں نہیں بنایا گیا؟ جس طرح سیدنا حسنین کو امام بنایا گیا ہے، ان کو امام کیوں نہیں بنایا گیا؟ ان سے کوئی دشمنی تھی یا ان سے وہ محبت نہیں تھی؟ حالانکہ جنگوں میں پہلی صف کے مجاہد تھے محمد بن حنفیہ، اس کے باوجود ان کو امام کیوں نہیں بنایا؟ چلے ان کو امام کا نائب ہی بنا دیتے، وہ بھی نہیں بنایا۔ کسانیاں اگرچہ ان کو امام مانتے ہیں محمد بن حنفیہ کو۔ مباہلہ والی آیت سے دھوکہ دینے کی کوشش نہ کیجیے گا، کیونکہ تھوڑی سی سمجھ بوجھ رکھنے والا بھی سمجھتا ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے اس بات کے لیے گئے تھے، خلافت اور ولایت کے اس بات کے لیے نہیں۔ کیونکہ اگر اہل تشیع کے دھوکے کو فرض بھی کر لیا جائے نا، تو پھر بہت بڑا سوال اٹھے گا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو امام کیوں نہیں بنایا گیا؟ یعنی جب دلیل کے طور پہ آیت مباہلہ کو پیش کرتے ہیں تو اس کے ہر فرد کا، ہر رکن کا امام ہونا ضروری ہے نا، تو اس لیے وہ دھوکہ تو دے نہیں سکتے۔ لہٰذا بتائیے کہ محمد بن حنفیہ کو امام کیوں نہیں بنایا؟ اس کے بعد حقیر سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مناظرہ کر لو حسن اللہ یاری سے۔ دیکھیے مناظرے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ویسے مناظرہ جو ہے ہار جیت کے لیے نہیں ہوتا، یہ تو ہوتا ہے حق کو ثابت کرنے کے لیے، سادہ لوگوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے، جن کو ان کے بڑے جو ہے گمراہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے مناظرہ ہار جیت کے لیے نہیں ہوتا۔ باقی مناظرے کے لیے حقیر کا ہونا ضروری نہیں ہے، آپ خود بھی کر سکتے ہیں، اہل تشیع کی سادہ عوام بھی مناظرہ کر سکتی ہے اپنے بڑے سے بڑے ذاکر، بڑے کے بڑے عالم سے۔ طریقہ میں بتا دیتا ہوں، آپ نے صرف ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا ہے، 7 سال کا بچہ بھی ہے وہ بھی اس کو آسانی سے یاد کر لے گا۔ سوال کیا ہے؟ آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ کیا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق نے یہ گواہی دی تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ بس اس کا جواب مانگنا ہے۔ اگر وہ کہیں گے گواہی دی تھی تو تب بھی اہل تشیع کا مذہب تحلیل ہو جائے گا فضاؤں میں، اگر انکار کریں گے تب بھی اہل تشیع کا مذہب ختم ہوتا ہے۔ یہ ہے امیر المؤمنین ابو بکر صدیق کی کرامت۔ فبہت الذی کفر، یعنی وہ جواب نہیں دے پائیں گے، تو مناظرے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، یہ چھوٹا سا سوال پوچھ لیں، نہ یہ پیچیدہ ہے، نہ یہ مشکل ہے، نہ یہ لمبی بات ہے، بالکل مختصر سی ایک جملے میں پورا مناظرہ ہے۔